ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 11 باب 28 تا 30 آیات مقدسہ۔ اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جوا اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، تو تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤ گے، کیونکہ میرا جوا نرم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ مسیح خدام نے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، میں فادر شفیق بشیر، پیرش پریسٹ سینٹ جیمز کیتھولک چرچ، جی ٹی روڈ اکاڑا، سال کے دوران 15ویں اتوار کی جمعرات کی تلاوتوں کے دھیان و گیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اس کلام کے وسیلے سے خدا آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو خاص برکت سے نوازے گا۔ آج کی پہلی تلاوت، جو کہ خروج کی کتاب کے 3 باب کی 13ویں آیت سے 20ویں آیت سے لی گئی ہے، اس میں خدا کے پیار، فکر اور اپنے لوگوں کی رہائی کے جذبات و احساسات کا بے کراں دریا بہتا ہوا دیکھتے ہیں۔ خدا نے اپنے لوگوں کے درد کو، تکلیف کو اور مشکلات کو بے انتہا شدت سے محسوس کیا، اور ان کو مصر سے نکالنے کے لیے حضرت موسیٰ جیسے شاندار رہنما اور دلیر قیادت کا چناؤ کرتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ تو اسرائیل کے پاس جا اور ان کو وہاں سے نکال کے لا۔ اس بات پر موسیٰ نہایت تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے اور خدا سے سوال کنا ہوتا ہے کہ میں ان کو کیا بتاؤں کہ مجھے کس نے بھیجا ہے، اس کا کیا نام ہے، میں کس کی طرف سے آیا ہوں۔ تو خدا اس سے کہتا ہے کہ تو ان کو جا کر بتانا اور کہنا کہ میں ہوں جو ہوں، میرا یہی نام ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ پھر خدا دوسری بار موسیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تو ان سے کہنا کہ میں تمہارے باپ دادا کا خدا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ خدا اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور خدا یہ بھی موسیٰ کو ہدایت کرتا ہے کہ تو اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے بزرگوں کو لے کر مصر کے بادشاہ فرعون کے پاس جانا۔ خدا اسے بھیجتے وقت اس بات کا بھی ذکر کرتا ہے کہ جو اس کے راہ میں مشکلات ہوں گی، جو اسے چیلنج ملے گا، وہ یہ ہے کہ فرعون اسرائیل کو جانے نہ دے گا سوائے زور آور بازو کے۔ لہذا خدا کہتا ہے کہ میں اپنا جلال، اپنی قدرت دکھاؤں گا اور ایسے عجیب نشانات ظاہر کروں گا جس سے اپنے جلال کو، طاقت کو ظاہر کرتے ہوئے میں مصر سے اپنے لوگوں کو نکال لوں گا۔ اور پھر خدا بڑا خوبصورت وعدہ بھی کرتا ہے، نہ صرف نکالنے کی بات ہے، رہائی دینے کی بات ہے، بلکہ اس کے بعد کیا ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ خدا کہتا ہے میں ان کو مصر کی مذلت سے نکال کر کنانیوں، ہتیوں، اموریوں، فریسیوں، ہوئیوں اور جبوسیوں کی سرزمین میں پہنچاؤں گا، یہاں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ کیا شاندار بات ہے، کیا شاندار اور خوبصورت خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ایسی سرزمین میں لے جاؤں گا، یہاں انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، خدا کی برکات افراط اور کثرت سے ہوں گی۔ اور خدا چونکہ اپنے وعدوں کا سچا ہے، اپنے قول کا پکا ہے، وہ ایسے ہی کرتا ہے، اور خدا نے ایسا ہی کیا۔ میرے عزیزو، آج بھی خدا یہاں مصر جیسا ماحول دیکھتا ہے، اپنے لوگوں کی مشکلات دیکھتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور پھر وہ اپنے لوگوں کے لیے موسیٰ بھرپا کرتا ہے، اور ظلم کرنے والوں، بے انصافی کرنے والوں کو اپنی قدرت مطلقہ سے شرمندہ کرتا ہے، مار بھگاتا ہے۔ خدا اب بھی نئے اسرائیل یعنی موجودہ کلیسیا سے ایک ہی تقاضا کرتا ہے جو اس نے پرانے اسرائیل سے کیا، کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ وفاداری نبھائیں، اس کے وفادار رہیں، اس کی عبادت، اس کی بندگی اور ہمیشہ اس کی شکر گزاری کریں۔
میرے عزیزو، جب ہم موجودہ حالات کا جائزہ لیتے ہیں، موجودہ حالات کا کے تناظر میں اپنی کلیسیا کو دیکھتے ہیں، تو حال کچھ ایسا ہی ہے جیسا پرانے اسرائیل کا تھا، جو وفادار نہ رہے، جنہوں نے خدا کی کسی بات پر عمل نہ کیا، تو مصر ان کی زندگی سے ختم نہ ہوا۔ آج بھی میرے عزیزو، جب یہاں خدا کے ساتھ وفاداری ہے، وہاں مصر کا وجود اور ہستی نیست ہو جاتی ہے، اور یہاں خدا سے وفاداری میں کمی ہے، خدا کے ساتھ وفاداری نہیں کی جاتی، وہاں کبھی مصر ختم نہیں ہوتا۔ آئیے اپنی سچی وفاداری خدا کے ساتھ دکھائیں، تاکہ یہ مصر کبھی ہماری زندگی میں وجود نہ پکڑے۔ آج کی انجیل مقدس، جو کہ مقدس متی کی انجیل، اس کے 11ویں باب کی 28ویں سے 30ویں آیت سے لی گئی ہے۔ اس میں بھی خدا کی پکار اور آواز ان کے لیے بلند ہوتی ہے جو معاشرے کا ظلم سہنے والے ہیں، جو معاشرے اور مذہب کی بے انصافیوں کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے سسکیاں لے رہے تھے، اور خدا اپنے بیٹے، اپنے بھیجے ہوئے کلمہ کے ذریعہ سے انہیں دعوت دیتا ہے، اور جس پس منظر میں یسوع مسیح یہ ساری باتیں کہتا ہے، بلاتا ہے، وہ یسوع کے زمانے کی دو بڑی طاقتیں ہیں، اور ایک طاقت مذہبی ہے اور دوسری سیاسی ہے۔ مذہبی طاقتوں میں فریسی، فقی اور سردار کاہن آتے ہیں، جنہوں نے مذہبی لحاظ سے لوگوں پر ایسے بوجھ ڈال رکھے تھے کہ جو ناقابل برداشت تھے۔ شریعت کے 613 احکام جن پر عمل کرنا لازمی تھا، اگر نہیں کیے جاتا عمل تو پھر انہیں سزا اور شرعی طور پر کئی قربانیاں گزراننا پڑتی تھی۔ دوسری طرف رومی حکومت، جو سیاسی طاقت ہے، انہوں نے لوگوں پر ٹیکس ڈال رکھے تھے، ایسے ٹیکس جو وہ ادا نہ کر سکتے تھے، اور لوگ خستہ حال ہو چکے تھے، تھک چکے تھے اس نظام سے، اس مذہبی یگار سے اور حکومت سے، اور نا امید ہو چکے تھے، اور ایسی نا امیدی میں، ایسے ظلم میں، ایسی نا انصافی میں خداوند یسوع مسیح اپنی آواز بلند کرتا ہے اور کہتا ہے، سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہو میرے پاس آؤ۔ یہ دعوت خاص انہیں دی گئی، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میرا جوا اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں، تو تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤ گے۔ اور مسیح خداوند واشگاف الفاظ میں کہتا ہے کہ میرا جوا نرم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ میرے عزیزو، خدا آج بھی آج بے شمار لوگ کئی جوئے اٹھائے پھرتے ہیں، اور ظلم اور بے رحمی اور بے انصافی آج بھی اپنے پنجے گاڑے ہے۔ وہ ہمارے خاندانوں سے لے کر ہماری برادریوں، ہمارے معاشرے، ہمارے ملک میں ہم اس کا ہر روز تجربہ کرتے ہیں۔ آئیے اپنی کامل امید ایمان خدا پر رکھیں، تو ہمارا اور اپنے جوئے جو ہم بے شمار اٹھائے پھرتے ہیں ان کو پھینک دیں، اور مسیح خداوند کا جوا اٹھائیں، اس کا بوجھ اٹھائیں جو ہلکا ہے، اس کا جوا ملائم ہے، تو ہم زندگی میں سکون اور سلامتی پائیں گے، اور ہماری زندگی میں کبھی بھی ایسا ہمارا تجربہ نہیں ہوگا جہاں ہم خدا کی موجودگی کو، غیر موجودگی کو محسوس کریں۔ دعا کریں کہ خدا میں سلامتی بخشے، ہمیشہ ہم خدا ان کے ساتھ رہیں اور اس کی محبت کا تجربہ کرتے رہیں، مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے، آمین۔